ہے علامہ ثناء المصطفیٰ صاحب اللہ کا شکر گزار ہوں میرا تعارف ہو نہ ہو منظوم سوانح اعلیٰ حضرت کا ذکر تو ہوا میں یہ سوچ رہا تھا علامہ ثناء المصطفیٰ صاحب جب منظوم سوانح اعلیٰ حضرت کا تعارف کرا رہے تھے میں بیٹھا بیٹھا سوچ رہا تھا کہ اعلیٰ حضرت کی محبت تو مجھے حاصل ہوئی قید غم میں کچھ مسرت تو مجھے حاصل ہوئی اعلیٰ حضرت کی سوانح نظمیں میں نے لکھی کم سے کم اتنی سعادت تو مجھے حاصل ہوئی کم سے کم اتنی اور آپ نے بارگاہ غوث کا ذکر فرمایا علامہ ثناء المصطفیٰ صاحب خلیفہ شیر بہار آپ نے فرمایا نا بارگاہ غوثیت معاد میں اس کتاب کا اجرا ہوا 4 مصرے اس حوالے سے میں نظر کرتا ہوں میں نے سوچا بھی نہیں تھا پھر بھی ایسا ہو گیا ملک اور بیرون ملک اس کا ہے چرچا ہو گیا اعلیٰ حضرت کی سوانح کیوں نہ اب مقبول ہو بارگاہ غوث میں بھی اس کا اجرا ہو گیا بارگاہ غوث میں بھی اس کا یہ ایک عظیم فقید المثال قداور شخصیت کا اسے پاک ہے جنہیں دنیا حضور شیر بہار کہتی ہے حضور شیر بہار کا تصور کر لیجیے نام پاک زبان پہ آ جائے قسم خدا کی لفظوں میں عشق کی ایک تازہ حرارت پیدا ہے نہیں چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے اور ایک نئی تحقیقت نئی جان ایسا لگتا ہے کہ مل گئی تو آپ اب شخصیت کی بارگاہ میں ہے جو محسن قوم ہے جو مقتدائے اہل سنت ہیں جو حضور مفتی اعظم ہند کے خلیفہ سبحان اللہ تو جیسی شخصیت اسی انداز میں ان کی بارگاہ میں خیرات پیش کریں کیسی کیسی شخصیتیں ہیں آپ محسوس کریں محقق نظریات لوح و قلم کے تاجدار زبان اور قلم کے شہنشاہ جنہوں نے اعلیٰ حضرت پر تحقیق کی ہے پی ایچ ڈی کی ہے اس شخصیت کی یہاں رونق افروزی ہے علامہ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ نجم القادری صاحب سبحان اللہ اور خلیفہ شیر بہار خطیب الہند شیر رضا علامہ اظہر القادری صاحب سے ملا خوشی کی بات ہے کہ حیدرآباد سے اس سید زادہ کی آمد ہوئی ہے جن سے آج سے 10 سال پہلے ہم لوگوں نے نظامت سے دیکھی رنگ خطابت دیکھنے کو ملے گا حضور سید شاغل امام صاحب ادھر تشریف فرما ہے اس سال حج کی دولت سے شرفیاب ہونے والے خوش نصیب عالم دین اور نیپال میں مسلک اعلیٰ حضرت کی عظمت کا پرچم لہرانے والے بہترین اسلام کے دائی مبلغ فکر رضا کے ترجمان جو خلیفہ شیر بہار بھی درجنوں کتابوں کے مصنف ہے مفکر ہے مدبر ہے دانشورانہ کمال جن کے یہاں ہے حضرت مولانا الحاج قاری نسیم احمد صاحب رضوی لہنا شریف نیپال ادھر تشریف فرمائے ایک وہ شخصیت جو 6 مہینے ہند میں رہتے ہیں 6 مہینے مدینہ شریف میں رہتے ہیں سننا چاہیے نا مجھے لفظ مدینہ شریف استعمال کرنے کے بعد زیادہ قوت صرف کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہماری زندگی میں اسی نام سے بہار ہے نہیں تو حضرت علامہ مفتی مدثر حسین صاحب قبلہ چھپردی جو بہترین عالم دین ہے محدثانہ بصیرت بھی ان کے یہاں مناظرانہ تمتنا بھی ان کے یہاں میں ان کا استقبال کرتا ہوں ابھی یہ مدینہ المنورہ میں تھے حج سے پہلے تو ماشاءاللہ اس وقت بات ہوئی تشریف لائے حضرت الحاج قاری شاہد رضا صاحب جن کی موجودگی یعنی حضور شیر بہار کی موجودگی میں کلام پڑھنے والے میں تو گزارش کروں گا تشریف لائیں بارگاہ مفتی اعظم ہند کے فیض یافتہ جابر اختر نوری سلطان پوری یہ سارے کے سارے تشریف فرما ہے بس تعارف نہیں بس یہ کہا جائے تعارف کے حوالے سے کہ اہل دل خوب سمجھتے ہیں حقیقت کیا یعنی مجھے مت دیکھیں شیر دیکھیں اور بہار کے شیر کی بارگاہ میں خراج عشق پیش کر رہے ہیں
ہے نہیں؟ اہل دل خوب سمجھتے ہیں حقیقت کیا ہے، کس کو کہتے ہیں وفا، رسم محبت کیا ہے۔ جو رضا والے ہیں چہروں سے آیا رہتے ہیں، کسی خوشبو کو تعارف کی ضرورت کیا ہے۔ نواز سید محدث اعظم بہار مفتی احسان علی صاحب فیض پوری بھی تشریف فرما ہے، بڑی بڑی شخصیتیں ہیں۔ میں کیا کروں، ایک ہوتا ہے رسمی نعرہ کہ نعرہ لگا دیا جائے انقلاب آفرین، بہت دھکا لگایا جائے، بہت زور لگایا جائے، یہ تو جامعہ قادریہ مقصود پور کے احاطہ نور میں آپ بیٹھے ہیں، یہاں دھکا لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے آپ بتا دیجئے کہ تیار ہیں آپ؟ کتنے لوگ تیار ہیں؟ ایک ہاتھ نہیں اٹھائیے، دونوں ہاتھوں کو ایک ایک ہاتھ اٹھا دے تو ابھی سے ایک انقلاب برپا ہو جائے گا۔ بولیے ہاتھ اٹھا کر یا رسول اللہ۔ لہرا کی آواز کہاں ہے آپ کی؟ چہرے پہ مسکراہٹ لائیے، بولتے یا رسول اللہ۔ اتنی ساری آوازیں ایک ساتھ گونجیں گی تو مزہ آ جائے گا۔ ایک مرتبہ اور بولتے یا رسول اللہ۔ حضور شیر بہار کے نام پر میں خاموش ہوتا ہوں، آپ بولیں۔ میں شمس تبریز بھاگلپوری ہے کیا، ایک بہار کا ایسا ہیرا شعر و ادب کا، نئی نسل کے شعراء میں جن کی سب سے زیادہ قدر کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں، جو صاحب فن ہیں، جدت طراز شاعر ہیں، حضرت واصف رضا واصف، جن کا شعری مجموعہ ہے مجمع البحرین۔ میں ان سے بھی ان کی بارگاہ میں بھی خدمت پیش کرتا ہوں۔ ہے حضرت شمس تبریز بھاگلپوری ہیں، میں گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں۔ آپ بہت ٹھوس طریقے سے، مولانا عبدالستار صاحب ہر کام ٹھوس طریقے سے کرتے ہیں، نہیں کمی آپ کے اندر ہے۔ آپ دیکھتے ہیں چہرے، یہ دیکھیے کہ شیر بہار کا عاشق کون کون ہے کہ نہیں؟ تو میں جانتا ہوں درجنوں خطبہ شعراء ہیں، انشاءاللہ سب کا پیغام پہنچ چکا ہے، وہاں گھبرائے نہیں۔ میں جناب شمس تبریز بھاگلپوری سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں۔ محققین کی موجودگی میں 4 مصروں کے ساتھ ان کا استقبال ہے۔ حضور ڈاکٹر غلام مصطفیٰ نجم القادری صاحب، اشعار تو بہت ہیں، 5 سال پر لگ گئے اسی منظوم میں، اب اس سے فارغ ہوا تو میں شعر لکھوں گا، ہے نہیں؟ 4 مصرے تیار ہیں؟ ایسے کہاں تیار ہیں آپ کا چہرہ بتا دے کہ آپ کتنے تیار ہیں۔ چشم حیرت ڈوب کر دریا میں بل کھاتی گئی، چشم حیرت ڈوب کر دریا میں بل کھاتی گئی، فکر آوارہ کئی پتھر سے ٹکراتی گئی، دیکھتے ہی اعلیٰ حضرت کا فتاوی رضویہ کتنی ہی بقرات کی ایک پل میں بقراتی گئی۔ ایسے شعر پر آپ کو جھومنا چاہیے، مچلنا چاہیے، مگر کیا کیا جائے؟ آپ کے مزاج کا شعر پڑھا جائے کیا؟ آتے ہیں بڑی دور سے، یہ سب شعر پڑھا جائے گا کیا؟ یہی پڑھا معیار پڑھا، جو معیار ہے اہل علم کی طرف سے ہو رہا ہے، جو شعر ایک مرتبہ اور آپ کو جذبہ بیدار رکھنا چاہیے۔ آپ ہاتھ اٹھا کے اگر زور سے یا حسین کہہ دیں گے تو میں یہ شعر پھر سے پڑھ دوں گا۔ اٹھائے رکھیے، اس طرح اٹھائیے جس طرح حضرت شیر بہار کے مزار کا گنبد اور مینار ہے۔ بولیے یا حسین۔ چشم حیرت ڈوب کر دریا میں بل کھاتی گئی، فکر آوارہ کئی پتھر سے ٹکراتی گئی، دیکھتے ہی اعلیٰ حضرت کا فتاوی رضویہ کتنے ہی بقرات کی ایک پل میں بقراتی گئی۔ حضرت شمس تبریز بھاگلپوری تشریف حضور شیر بہار کھڑے ہو جائیں۔ افضل العلماء پیر طریقت حضرت